أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح أن المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے کہ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، یعنی محصنات بن کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محصنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ عنتا کا مطلب ہے کہ تکلیف میں ہونے کا اندیشہ، اور یہ تکلیف خاص طور پر اس جنس کے معاملے میں ہے۔ لیکن اگر تم صبر کرو وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، سورۃ النساء کے مطالعے میں آج ہم آیت نمبر 25 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور نہایت قیمتی آیت ہے۔ اس سے پہلے ہم ان حرام رشتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں جن کے درمیان نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ عورتیں جو مہر کے بدلے میں ان کے ساتھ نکاح کر کے، تو تم جن کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے وہ پراپر طریقے سے نکاح ہوگا اور مہر کے بدلے میں نہیں، کہ مہر باقاعدہ ادا کیا جائے گا۔ آج کی جو آیت ہے کہ جو کوئی شادی کا خرچ نہ ادا کر سکتا ہو، شادی کے خرچ سے مراد آج کے دور کی وہ بڑی بڑی شادیاں نہیں ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ وہ من لم یستطع منکم، کہ جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کس چیز کی، طولن، اس کی جو ذمہ داری کا بوجھ، اس کی قدرت کی، تو وہ کیا کرے، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ محسن اور مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرے۔
تو وہ اس کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو اب اس قدرت سے علماء نے کیا مراد لیا ہے؟ کیا وہ ایک 500 کی 1000 کی گیدرنگ والی شادی نہیں کر سکتا؟ وہ اس کے لیے وہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے لیے مہر کی رقم، اور جب وہ اس کو بیاہ کے گھر لے آئے تو وہ اس کے گھر رہ کے اس کا جو خرچ ہے، اس کے رہنے بسنے کا اور خاندان بننے کا جو خرچ ہے، وہ نہ اس کے پاس اس کی مقدرت نہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ شادی کے ہم کہتے ہیں کہ اب میں شادی ہی نہیں کرنی ابھی ہم نے، کیونکہ اتنا زیادہ پہلے سرمایہ ہم جمع کریں اور پھر ہم شادی کریں۔ تو یہاں پر اس سے مراد شادی کی وہ غیر جو معمولی قسم کی سیلیبریشنز ہیں، اب اس سے مراد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استاولن سے مراد ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی کو، جو کہ نکاح کی سیلیبریشن میں ایک مالی ذمہ داری ہے دلہا کے اوپر، لڑکے کے اوپر، تو اس کے اوپر وہ مہر کی ادائیگی کی وہ مقدرت نہیں رکھتا، اور جب اس بیوی کو وہ گھر لے آئے گا تو اس کے رہنے بسنے میں جو اخراجات درکار ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کرے پھر؟ وہ ایک، اگر اس کے پاس وہ نہیں نکاح کر سکتا ایک آزاد محسنہ سے۔ اب محسن یہاں پہ جو مراد ہے وہ آزاد لونڈی کے بالمقابل یہاں پر جو محسن کا لفظ ہے وہ آزاد عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب 5واں پارہ شروع ہوا تھا والمحصنات من النساء، کہ وہ یہاں پہ حرام رشتوں کی لسٹ چل رہی ہے نا، تو وہ عورتیں بھی حرام اللہ تعالیٰ نے بتا دی جو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ تو یہاں محصنات من النساء سے مراد شادی شدہ عورتیں تھیں جو نکاح کے قلعے میں، حصن میں، نکاح حصن سے ہے یہ محصنات، تو نکاح کے قلعے میں جو مقید ہے نا، اس سے مراد وہ عورتیں کہ جو پہلے سے ہی کسی اور مرد کے نکاح میں ہوں تو اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر جو لفظ ہے آئیاں کہ المحصنات المؤمنات، اور چونکہ آگے بات آ رہی ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو تمہاری وہ لونڈیاں ہیں میں فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی میں ملکیت ہو، یعنی تمہارے قبضے میں ہوں، تو ان کے ساتھ پھر تم نکاح کر لو۔ تو یہاں پر جو محسنات کا لفظ ہے وہ آگے ان فتیاتکم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ آزاد عورتیں ہیں۔ اور یہاں پر اس کا جو حاشیہ ہے مولانا مودودی نے جو لکھا، وہ اس کو ہم ایک دفعہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو واللہ اعلم بایمانکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جو ایمان کی صورتحال ہے کہ تمہیں اپنی جو سیکشل نیڈ ہے اسے پورا کرنے میں تمہیں کس قدر دشواری ہے، یعنی تم ایک شادی کے قابل ہو، شادی کر سکتے ہو مگر تم نہیں کر پا رہے، اور تمہاری کیا صورتحال ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہو، یعنی اکٹھے ہو، ایک ہی معاشرہ ہے جس میں مرد اور عورتیں سب اکٹھے رہ رہے ہیں، تو کیا کرو فانکحوہن، تو پھر ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ کن کے ساتھ؟ اب ان لونڈیوں کے ساتھ، من فتیاتکم، اپنی ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو، باذن اہلہن، ان کے جو مالک ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کی اجازت سے۔ اب یہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر نکاح کر کے باقاعدہ طریقے سے ان کو بساؤ اور انہیں ان کا مہر ادا کرو معروف طریقے سے، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ محسنات غیر مصافحات، یعنی کہ انہیں حصار نکاح میں لاؤ، انہیں محسن بناؤ، نہ کہ غیر مصافحات، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپے والی آشنائیاں کرو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ حصار نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اب وہ جو لونڈیاں ہیں اب وہ کوئی فحاشی لے آئیں، فَعَلَيْهِنَّ، تو پھر ان کے اوپر ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو وہ جو آزاد عورتیں تھیں نا ان کے مقابلے میں اب ان لونڈیوں کے اوپر آدھی سزا ہے۔ اب یہ اس آدھی سزا پر ہم مولانا مودودی کے حاشیے کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پر آدھی سزا کیوں؟ تو یہ سوال ہے کہ ایک خاندانی آزاد عورت جو ہے اس کے لیے پوری سزا، اور ایک لونڈی جب ایسی کچھ کرے تو اس کے لیے آدھی سزا، تو کیوں؟ تو ایک حاشیہ دیکھ لیتے ہیں
کیونکہ مولانا مودودی نے، بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم بہت اچھے سے پڑھ لیں، کیونکہ ان کی ریسرچ اور ان کی بات، انہوں نے کئی بہت مطالعے کے بعد انہوں نے ایک حاصل یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بہت درست ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، کو لکھتے ہیں کہ سرسری نگاہ میں یہاں ایک پیچیدگی واقع ہوتی ہے جس سے خارج اور ان دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو رجم کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد شادی شدہ عورت کے لیے شریعت اسلام میں زنا کی سزا رجم ہے، تو اس کی نصف سزا کیا ہو سکتی ہے جو لونڈی کو دی جائے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو چونکہ یہاں پر آدھا کہا گیا، تو اور رجم کا تو آدھا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے رجم ہے ہی نہیں، اور بس وہ کوڑوں ہی کی سزا ہے۔ تو لہٰذا مولانا مودودی کی بات کو دھیان سے سنیے گا کہ لہٰذا یہ آیت اس بات پر دلیل قاطع ہے، یعنی ایک بالکل اس بات کو ریجیکٹ کر دینے والی، قطع کر دینے والی، ختم کر دینے والی دلیل ہے کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے ہی نہیں، لیکن ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ اس رکوع میں لفظ محسنات یعنی محفوظ عورتیں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو، دوسری خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہوں۔ آیت زیر بحث میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل خاندانی عورتوں کے لیے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ پہلے معنی میں، جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے۔ بخلاف اس کی لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے فَإِذَا أُحْصِنَّ، تب ان کے لیے زنا کے ارتکاب پر وہ سزا ہے مذکور ہوئی۔ اب اگر غیر نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خاندان کی حفاظت جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی محسنہ ہوتی ہے، یعنی حسن کہتے ہیں نا قلعے کو، اور قلعہ جو ہے وہ اس کی باؤنڈری والز ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو اس طرح خاندان کے اندر ایک لڑکی کے جو محسن ہوتے ہیں وہ اس کے بھائی، باپ، چچا، ماموں سب ہوتے ہیں نا، تو یہ سب فصیلیں ہیں، باؤنڈری والز ہیں دراصل۔ اور دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے، بخلاف اس کے لونڈی جب تک لونڈی ہے وہ محسنہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے۔ البتہ نکاح ہونے پر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے، یعنی مالک بعض اوقات کوئی اور ہوتا ہے نا، اور نکاح جیسے اللہ کا فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یعنی جو اس کے مالک ہیں نا وہ ان کی اجازت سے نکاح کوئی بھی کر سکتا ہے نا، تو نہ وہ اسے وہ معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے، لہٰذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی، نہ کہ شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں زنا کی جس سزا کا ذکر ہے وہ صرف غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہاں شادی شدہ لونڈی کی سزا نصف بیان کی گئی ہے۔ رہیں شادی شدہ خاندانی عورتیں تو وہ تو پھر غیر شادی شدہ محسنات سے زیادہ سخت سزا کی مستحق ہے، کیونکہ وہ دوہری حفاظت کو توڑتی ہیں، اگرچہ قرآن مجید ان کے لیے سزائے رجم کی تصریح نہیں کرتا، لیکن نہایت لطیف طریقے سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو بلید الذہن لوگوں سے مخفی رہ بھی جائے تو رہ جائے، نبی کے ذہن رسا سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ تو نفی یعنی کہ خاندانی عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی گئی۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ اچھا یہاں پہ نا ایک چیز ہمیں بہرحال سمجھ کے چلنا ہے، مجموعی طور پر یہ آیت جس نظام کو ہمیں سکھا رہی ہے، جب یہ نازل ہو رہی تھی نا تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اسی معاشرے میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس معاشرے میں چلتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لونڈی غلاموں کا تو ایک عام تصور ہے۔ آج کی میرے اور آپ کے گھروں کی سوسائٹی میں
ہم رکھتے ہیں دن رات کے ملازمین بھی گھروں کے اندر رہتے ہیں، مگر وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، ان کا خاندان ہوتا ہے پیچھے، ان کے پورا پیچھے پورا ایک ہوتا ہے، اور ان کے نکاح شادیاں اپنے اسی ضابطے کے تحت ہوتی ہیں۔ وہ ان دیٹ ٹائپ آف لانڈیز نہیں ہوتے، وہ اس طرح کے غلام نہیں ہوتے جیسے اس وقت تھے نا۔ تو وہاں ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لانڈی ہے کسی کے گھر میں تو وہ اسی گھر کی ہے، اس نے وہیں رہنا ہے، اور اگر کوئی غلام ہے تو وہ اسی گھر میں ہی رہتا ہے، وہیں پہ آتا جاتا ہے، اسی گھر کا ہی فرد ہے۔ تو اب وہ اسلام نے، اب ہم دیکھیں 1450 سال کے بعد جب ہم اس نظام کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتنی ہمیں حکمت اور کتنی شاندار ہمیں تدابیر نظر آتی ہیں کہ گریجولی وہ چینج ہوتا چلا گیا، آہستہ 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 آہستہ، یہاں تک کہ آج اگر ہم 1450 سال کے بعد اس نظام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی، اب پاکستان میں دیکھیں، دنیا بھر میں دیکھیں، تو لانڈی غلاموں کا وہ تصور آپ کو نہیں ملتا۔ تو معاشرے میں کیسے وہ ایکچولی، تو لانڈی غلاموں کا جو پورا نظام تھا وہ وائنڈ اپ ہو گیا، ختم۔ تو وہ کتنی شاندار تدابیر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، اور ہمارے لیے کتنی زبردست ایک تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر دے رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے آغاز یہاں پہ اس بات سے کیا ہے کہ جو کوئی نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکے، اور یہاں پہ میں نے بتایا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا مہر ادا کر کے باقاعدہ اس کو ہی سارے نکاح میں لائے، اور اس کی پورا وہ اس کا خرچ اٹھا سکے۔ تو اسلام کی بہرحال جو سوچ اور جو منشا نظر آتا ہے نا، اس میں بہرحال وہ ترجیح اسلام اس کو دیتا ہے کہ نکاح آزاد خاندانی عورت کے ساتھ ہی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس خاندانی شریف زادی عورت کے ساتھ نہیں نکاح کرنے کی استطاعت نا، تو یہ پھر ایک آپشن دی گئی ہے کہ پھر وہ ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس لیے آزاد عورت کو محسنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سارے نکاح میں محفوظ ہوتی ہے۔ حریت اور جو آزادی ہے اس کی، جو ایک معاشرے کی خاندانی جو سیٹ اپ ہے، اس میں وہ مینرز، بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو سکھائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی اپنی جو پرسنالٹی ہے اور اپنی جو پاک دامنی ہے، اپنی جو عزت ہے، وہ اس کی حفاظت کیسے کرے۔ یہی آزادی اور شرافت، خاندانی جو شرافت ہے، اس کے اندر اس کو یہ بھی اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی عزت کیسے کرے، اس کی عزت کی حفاظت کیسے کرے۔ اسی لیے جو شریف زادیاں اور آزاد عورتیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محسنات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پہ بہرحال ہم نے بھی پڑھا ہے کہ محسنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہوں۔ ایک محسن کا مطلب ہم نے یہ پڑھا ہے، اور اس سے پہلے وہ کسی اور کے نکاح میں ہوں، تو کسی اور کے نکاح میں موجود ہونے کی وجہ سے وہ باقی سارے مردوں کے اوپر حرام ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے آزاد عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصار کا لفظ استعمال کیا، محسن کا لفظ استعمال کیا۔ تو جو آزادی اور شرافت ہوتی ہے نا، یہ جو ایک آزاد معاشرہ ہوتا ہے، آزاد جو سوسائٹی ہوتی ہے، میری عزیز بہنوں، وہ انسان کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ، ایک جو ہے وہ عزت نفس کا احساس پیدا کرتی ہے نا۔ تو اس میں پھر وہ جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو ایک ڈگنیٹی، ایک وقار اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ ایک آزاد عورت کا ایک خاندان ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، اس کی ایک شہرت ہوتی ہے، اس کے محافظ ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے خاندان کی عزت کا خیال بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ جو اس کی عزت نفس ہے، وہ جو خاندان کی عزت کا خیال ہے، وہ اسے اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے بھی روکے گی کہ وہ باہر کس کے ساتھ اپنا تعلق بنائے، اور کس کے ساتھ وہ جو ہے وہ ایسی کوئی بدکاری والا اور زناکاری والا جو تعلق ہے وہ نہ کرے۔ تو وہ کوئی بازاری عورتوں والا یہ کام وہ آزاد عورتیں اس وقت بھی نہیں کرتی تھیں، اس وقت بھی یہی طریقہ کار تھا نا۔ تو لہٰذا ایک آزاد عورت جو ہوتی ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں، اس کے کردار میں ایک عزت نفس ہوتی ہے، ایک پاکیزگی ہوتی ہے، ایک عفت ہوتی ہے، اور اس کے دل و دماغ پر بھی خاندانی جو شرافت کا احساس ہے نا، وہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک غلام عورت کو بہرحال ایک شریف زادی عورت سے کم تر ہی سمجھا جائے گا۔ ایک شریف زادی آزاد عورت جو ہے نا، اس کو بہرحال بہتر ہی اسلام کے اندر سمجھا گیا ہے۔
تو غلامی کے داغ کے ساتھ اس کی اصل میں وہ سارے سیکیورٹی میئرز جو ختم ہو گئے نا، تو وہ اسی لیے دیکھیں اب سوشل میڈیا نے جو آزادی کی روش ایک چلا دی ہے، میرے اور آپ کے لیے کتنا دشوار ہو گیا نا کہ ہم اپنی اولادوں کو کیسے سنبھالیں۔ تو جب آپ دیکھیں یہ صورتحال ہوتی ہے جب عورت ان ان جو اس کے قلعے ہیں، اس کی جو حفاظت کی دیواریں ہیں، جب وہ ان کی رسپیکٹ نہ کرے اور جب معاشرہ اس طرح آزاد ہو جائے میری عزیز بہنوں، تو مرد کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خطرے ہو جاتے ہیں۔ اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی تو ایسا ہے، اس کی کنسٹرکشن بھی ایسی ہے کہ اس کے لیے انتظار بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی طبیعت پر جو کنٹرول ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ پھر اگر معاشرہ کھل گیا ہے لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتا، اس کے ارد گرد صورتحال ایسی ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایک آزاد عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکے، تو پھر اب اس کو اجازت ہے کہ وہ جو لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہیں، میں فتیاتکم المؤمنات، تو اب ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ آتوہن جورہن، یعنی اچھا پہلا تو یہ ہے کہ وہ اس لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن دیکھیں نکاح ایسے نہیں ہوتا کہ گلیوں میں پھرتی عورتیں آپ ہی تعلقات بنان تھے، آپ ہی نکاح شکا ہو رہے، نو، بلکہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا وہ یہ کہ جو تمہارے جن کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، تو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یعنی وہ پہلے تم یہ دیکھو گے کہ وہ کس کے قبضے میں ہے، اور پھر اس کی اجازت سے اگر تم کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہو گے تو کر لو گے۔ دوسری لازمی شرط جو لگائی وہ یہ کہ اجورہن ہیں بالمعروف، ان کے مہر دو، آتوہن اجورہن بالمعروف، جو ایک پراپر طریقہ ہے، پورے طریقے سے تم ان کا مہر ادا کرو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مہر بھی تم اس کو پورا، وہ جو پیچھے صدقاتی کم کا لفظ استعمال صدقاتی ہننا کے، ان کے وہ پورے صدقے یعنی دل کی پوری سچائی سے پوری پوری ان کو وہ عزت کا مقام دے دو، ان کو اس مقام سے کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھیں آپ اوپر کر دیا، اپ گریڈ کر دیا، لونڈی کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اس کو ایک خاندانی وہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپ گریڈ کر دیا، کہ وہ جو مہر ہے وہ کوئی معاوضہ نہ ہو، بطور معاوضہ نہ ہو، نہ بس یہ کہ اس سے لطف اندوزی ہو، اور نہ کوئی استغفر اللہ کوئی ایسی بات ہو، بلکہ مہر ادا کر کے باقاعدہ اس کو حصار نکاح میں محفوظ کرو۔ ولا متخذاتی اخدان، اور یہ اخدان جو ہے نا، یہ آپ اس کو اس میں لغت میں آپ اس کا مطلب دیکھیں تو محسناتن یعنی حصار نکاح میں لاؤ، غیر مصافحاتن، اور مطلب کوئی جو ہے وہ صفاحت کے لیے، کوئی شہوت رانی کے لیے نہیں، بس تمہیں کوئی ایک ایسی وہ نہیں چاہیے، بلکہ تم پراپر ایک گھر میں لا کے پورے طریقے سے تم ایک خاندان بنانا چاہتے ہو۔ ولا متخذاتی اخدان، اور اخدان کا مطلب لغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بس آپ کہیں کہ عورتوں کی طرف جس کی دلچسپی ہو، جس مرد کی، اور جو مطلب ایک بھنورے کی طرح اس عورت کو پکڑا، اس سے اپنا فائدہ حاصل کیا، اس کو چھوڑا، اس کو پکڑا، اس سے چھوڑا، اس کو پکڑا، اور ایک ہی وقت میں جس کے مطلب جس کی ریپیوٹ ایک جنسی درندے والی بن گئی ہو، اور جو ایک ہی وقت میں کئی کئی عورتوں کے ساتھ جس کے سکینڈل ہوں، اس کے ساتھ تعلقات ہوں، تو متخذات کا مطلب ہے اور نہ پکڑنے والیاں ہوں، یعنی ایسا نہ کرو تم کہ کوئی چوری چھپے تم نے روابط بنائے ہوں، اور وہ چوری چھپے والے انڈر گراؤنڈ جو روابط ہیں اس کے تو بہت ہی غلط نتائج نکلتے ہیں نا، تو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو دیکھیں جو جس حد تک اس معاشرے کے اندر ایک نظام بنانے کی بات تھی، تو اللہ رب العزت نے بہترین طریقے سے عورت کو آہستہ آہستہ اس چنگل سے جس میں وہ پھنسی پڑی تھی نکالنے کے لیے کتنے زبردست جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اقدامات کیے۔ میری عزیز بہنوں، جب اسلام آیا نا تو عرب معاشرے میں آزاد اندر عورتوں کے اندر بھی اس طرح کی بے رحروی تھی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ کہ وہ یعنی اس وقت کے جو رئیس تھے نا،
جو سردار تھے وہ بھی اپنی عورتوں کو جو ہے وہ بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے فلاں سردار سے اب تعلق بناؤ اور وہاں سے لے کر آؤ۔ اسی طرح بہت سے رئیس تھے مدینہ کے اندر، آپ پڑھیں تو عبداللہ بن ابئی جو ہے اس کا باقاعدہ ایک وہ تھا اڈا تھا جہاں اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، اور باقاعدہ وہ ان کی خرید و فروخت کرتا تھا، اور ان کو وہ کہتا تھا کہ جاؤ جا کے اپنا جسم بیچو اور کمائیاں لے کے آؤ۔ تو یہ وہ گندگیاں تھیں جو معاشرے کے اندر بڑی بلٹ ان ہو چکی تھی نا، تو مدینہ کے اندر بھی یہ سب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا انسانوں پر، بہت احسان کیا کہ انہیں اس گندگی اور اس سے باہر نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مردوں اور نوجوان مومنہ عورتوں کے لیے ان کے درمیان مباشرت کا صرف ایک ہی طریقہ جائز قرار دیا، ٹھیک ہے، وہ ہے نکاح۔ اور اس نکاح کے لیے کے اندر ایک خاص چیز ہے، وہ یہ کہ ایک عورت جو ہے نا وہ ایک ہی مرد کے لیے ہوگی، ایک ہی مرد کے لیے ہوگی، اور اس طرح سے وہ دو افراد میاں اور بیوی ملیں گے اور ایک گھر بنے گا، ایک خاندان بنے گا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے اس سے محبت نہیں محسوس ہوتی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر ساری بات محبت کی ہے تو پھر ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ ہم تو پھر اب دیکھیں کہ وہ جو دو لوگ بنے، اب وہ گھر بنائے، خاندان بنائے، وہ جانور نہیں ہوں گے کہ جو بس شہوت کے لیے ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور اس کے بعد بچہ کہاں پیدا ہوا، کس کے بستر پہ پیدا ہوا، اور وہ کیسے پلا بڑھا، اور اس نے کہاں سے کھایا پیا، اب اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو انسان اللہ کی بنائی ہوئی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قواعد اور ضوابط بنائے، مرد کے لیے لازمی کیا کہ وہ عورت کا مہر مقرر کرے، اور اس کو باقاعدہ طریقے سے وہ مہر دے کر اس باقاعدہ وہ اس کے وہ فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو انسانوں کی اس دنیا میں بہت گندگی ہیں میری بہنوں، بہت۔ تو اسلام جو ہے نا وہ انسانی نفس کو بہت پاک دیکھنا چاہتا ہے، اس کو وہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کے لیے تربیت کا یہ والا بندوبست کیا ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے مطلب قوانین بنائے ہیں تو دیکھیں آزاد عورتوں کے لیے اور غلام عورتوں کو بھی اب اس سارے سرکل سے جس میں وہ ہیں اس میں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قوانین ہمیں بتائے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک اعزاز ہے، آج میں سوچتی ہوں بحیثیت عورت یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے، کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ عورت کو کس نظر سے دیکھتا تھا کہ وہ ہر طرح کی انسانی شرافت سے محروم تھی، اور بالکل اس کو ایک کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ ابھی جدید آپ دیکھیں مغربی جو اقوام ہیں اور پوری دنیا کے اندر فوجیں اور قبضے، اور ابھی آپ یہ فلسطین کے اندر ہی دیکھ لیں تو عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا ہے کافروں کا، وہ عورتوں کو کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ایسی ایسی یعنی برما اور جو رشیا کے ساتھ ایک ملک تھا، نام اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا، بوسنیا میں انہوں نے عورتوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تک انہوں نے ان عورتوں کو اپنے قبضے میں رکھا جب تک کہ وہ پریگننٹ نہیں ہوگی، اور کہا کہ یہ ان کے پیٹوں میں ہمارے بچے ہوں، مسلمان بچے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیکھیں کیسے تحفظ دیا، اور مسلمان افواج تک کو یہ سکھایا کہ جب وہ کہیں جائیں تو وہ کس طرح سے وہاں پر عورت کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ تو ان سارے کے بعد اگر پھر اب دیکھیں عورت کے لیے شریف عورت کے لیے پوری سزا، اور اذان ہو رہی ہے، میں ذرا اذان سن لوں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزاد عورتیں تھیں ان کے مقابلے میں لونڈیوں کی جو اللہ تعالیٰ نے کم رکھی سزا، وہ کیوں رکھی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ تو ایک تو جو لونڈیاں تھیں وہ ایک خاندان کے حصار میں نہیں تھی نا، تو ان کے لیے ایسی خرابی کے زیادہ چانسز تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ایک آزاد عورت ہے نا، بہرحال خاندان کے اندر اس کو ضبط نفس کی اور
ساری وہ تربیت اس کو نسبتاً حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے، کیا وہ شعر ہے، قوموں کے ضمیر، تو اسی طرح جو ایک غلام لونڈیاں تھیں تو ان کے اندر تو وہ اپنے خاندان کا، اپنی عزت اور ناموس کا وہ والا جذبہ ہی نہیں تھا۔ اور یعنی یہ تین وجہ ہو گئیں، چوتھی آپ کہہ لیں کہ مطلب جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے نا، ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، تو جو آزاد عورت ہے اس کا بہرحال بہتر ہوتا ہے، اور ایک غلام کا بہرحال کم تر ہوتا ہے نا۔ تو اپنے سٹیٹس کی وجہ سے بھی اس کے یہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ اس خرابی کے اندر زیادہ آسانی سے جا سکتی ہے، یعنی اپنے مال اور نسب دونوں چیزوں میں کم ہوتی ہے اور اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو زیادہ پوری سزا ہوتی تو مجھے بتائیں کتنی سزا ملتی پھر لونڈیوں کو؟ تو چونکہ وہاں پہ یہ ریشو اس کی زیادہ تھی نا، تو اسلام نے اس کی پھر سزا آدھی رکھی۔ اور تو ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جس نے بنیادی طور پر نا انسان کو اندر سے بدلا، اس کے اپنے اندر چیک اینڈ بیلنس لگایا، اس کے اپنے اندر ایک کنٹرول کا سسٹم لگایا۔ تو اس جب پھر وہ ہر انسان کے بارے میں جب کوئی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا نا، جب ضابطے بنائے، تو وہ پھر اس سارے حالات اور اس کے اپنے جو مواقع اور حالات کے مطابق ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین اور ضابطے بنائے۔ اور ان قوانین اور ضابطوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان انسانوں کے لیے ایک ترقی کے مواقع رکھے۔ تو مجھے بتائیں اگر کوئی لانڈی ہے فرض کریں، تو اس کو بھی لانڈی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جو چاہے کرے، معاشرے کے اندر جیسے چاہے خرابی کرے؟ تو ابتداء میں اس کو اس طرح ایک نصف سزا کے ساتھ اس کو ایک باؤنڈری اس کے لیے متعین کر دی گئی کہ وہ بہرحال اتنی آزاد وہ بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، اور اس کو بھی بہرحال کچھ نہ کچھ سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے اس میں ہر مذہب نے دیکھیں اپنے اس میں کوئی نہ کوئی بنائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سزا بنائی ہوتی ہے۔ تو روم کے اندر جو رومی قوانین تھے ان کے میں یہ کیا گیا کہ جتنا ملزم جو ہے نا وہ نچلے طبقے کا ہوتا نا، رومی جو قوانین اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو اتنی ہی زیادہ اس کو سخت سزا دی جاتی۔ اور اگر کوئی شخص کسی یعنی ہے وہ نچلے طبقے کا، لیکن اس نے جو خرابی کی ہے وہ اعلیٰ خاندان کی عورت کے ساتھ کر لی ہے، تو اب کیا تھا، اس کی ساری جائیداد ضبط کر دو، اس کو ملک سے نکال دو، یعنی بہت سخت قوانین بنائے گئے۔ اسی طرح ہندوؤں میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی برہمن نے کام کیا، کوئی خرابی کی ہے، تو کیا تھا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو صرف اتنی سزا دے دی جائے کہ اس کا سر منڈوا دے۔ تو ہاں اگر کوئی اور ہے برہمن کے علاوہ ہے اور واجب القتل ہے تو بہرحال اس کو قتل کر دیا جائے، تو یا اس کا ہاتھ مطلب اس طرح سے کوئی سزا دے دی جائے۔ تو یہودیوں کا قانون البتہ یہ تھا کہ کوئی شریف اگر چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمتر درجے کا آدمی قتل کرتا تو وہ اس کو سزا دیتے۔ یہ باقی مذہب نے طبقاتی فرق کیا، انہوں نے اور طرح سے اس کو لیا، لیکن اسلام نے انسانی نفس کو بدلنے کے لیے، اندر سے بدلنے کے لیے اس طرح سے اقدامات کیے کہ ہر انسان جس بھی حالات میں ہے، جس طرح کے بھی ہے، اس نے اسی پہ اس کو وہاں پہ اس کو ایک راہ عمل دے دی، اس کو ایک آؤٹ لیٹ دے دیا کہ وہ کس طرح سے وہاں سے باہر نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہرحال آزاد شہوت رانی کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے، خواہ لونڈی ہیں، خواہ وہ جو ہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ کسی صورت بھی ان کے اوپر آزاد شہوت رانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو فطری تقاضے ہیں انسان کے وہ اس کو پورا کرے، لیکن اگر وہ انہیں پورا نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہ تصبر کہ تو وہ صبر کرے۔ یعنی ایک آزاد جو عورت ہے اور آزاد جو مرد ہے ان کے لیے نکاح ان کا پہلا حق ہے، اور اس طرح سے وہ نکاح کریں کہ خاندان کی جو تعمیر ہے نا وہ اعلیٰ نسلوں پہ اس ہو، ایسے معیاری انسانوں کے اوپر ہو۔ عورت ہے تو اس کی شرافت اور مرد ہے تو اس کی شرافت، اور پھر تاکہ جب وہ خاندان بنے تو وہ شریف خاندان بنے، شرف کے ساتھ معاشرے کے اندر۔ شرف کن کو حاصل ہوتا ہے؟ عزت و سرفرازی کن کو حاصل ہوتی ہے؟
جو لوگ نیکی اور تقوی کی راہ پہ چلتے ہیں، تو جن کے جو کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں نا، جتنے مرضی دولت مند ہوں، لیکن معاشرے کے اندر ان کو شرف نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم ان کو شریف لوگ نہیں کہتے، خاندان نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو وہ خاندان کا شرف ہوتا ہے نا، اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کا جو معیار ہے، اس کو بہرحال مینٹین کرنے کے لیے لونڈیوں کو اپ گریڈ کیا، جہاں پہ وہ تھیں وہاں سے ان کا درجہ کچھ نہ کچھ بڑھا کر ان کو نسبتاً قریب کیا، تاکہ بہرحال کوئی آزاد شہوت رانیوں والا ماحول نہ بنے، ولا متخذاتی اخدان والا ماحول بھی نہ بنے، اور بہرحال معاشرہ جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ نیز سرے سے آرگنائز ہو، اور آرگنائز ہوا۔ وہ خاندان وجود میں آئے جہاں پہ اگر وہ صحابہ کے خاندان ہیں تو آگے تابعین اور تبع تابعین، اللہ تعالیٰ نے انہی خاندانوں کے اندر اس دنیا کے اندر بھیجے۔ میری عزیز بہنوں، اب سوال تو میرا اور آپ کا ہے کہ ہم یہ جو چھپی آشنائیاں ہیں، اب یہ اس میں جو یہ متخذاتی اخدان ہے، میں اور آپ آج اس سے کیسے بچیں؟ وہ کیا تدابیر ہوں؟ دیکھیں، جو موبائل ہیں، جو انٹرنیٹ ہے، جو گندگی ہے، جو بے حیائی ہے، وہ ابھی میں فون پکڑوں نا اور ذرا تھوڑا ریلیکس ہو کے تھوڑی سی سرفنگ کروں تو میں نہیں دیکھنا چاہتی، میں کسی صورت نہیں دیکھنا چاہتی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب جو سورۃ النساء کی صحبت میں آ کے بیٹھی ہیں، آپ سب بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، ایسا کچھ نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن کچھ نہ کچھ نظروں کے سامنے سے گزر ہی جاتا ہے۔ ہماری ہماری یوتھ کیسے بچے، ہمارے نوجوان نسل کیسے بچیں؟ ہم اپنے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائیں اور پاکیزہ زندگیاں، حلال کمائیوں کی طرف توجہ دیں، خود شرم و حیا کے راستے پہ رہیں، اپنے بچوں کو شرم و حیا کا راستہ بتائیں اور حدود و قیود سمجھائیں، اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ حدود و قیود بنائے ہیں جن کا اس کو بہرحال خیال رکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کے راستے رکھے ہیں۔ پھر بہت اہم کام یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں نکاحوں کو آسان کریں، بہت آسان کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رسومات کو ختم کریں، ہلکا کریں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، ان کے اوپر، ان کے نفوس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ لڑکے ہیں تو ان کی اتنی لڑکیاں ہیں کہ وہ بیچارے کس ضبط کے کن امتحانات میں سے گزرتے ہوں گے، لڑکیاں ہیں تو وہ کہاں کہاں خود اپنے آپ کو روکتی ہوں گی اور کہاں اپنے آپ سے دوسروں کو بچاتی ہوں گی۔ ایک ہی حل ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی چھپی آشنائیاں نہ ہوں، غیر مصافحات، محسنات غیر مصافحات جو ہے والی بات ہو، اور ولا متخذاتی اخدان بھی ہو، یعنی کوئی چھپی آشنائیاں بھی نہ کرے، اور کوئی جو ہے وہ جو کوئی بھی اگر کوئی ریلیشن کہیں پہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اسے نکاح تک لے کر جائیں اور نکاح کر دیں، نہ کوئی والدین والی وہ اپنے اندر کوئی وہ رکھیں کہ کیا ذات ہے، کیا برادری ہے، کیا سٹیٹس ہے۔ نکاح کر دیں، یقین کریں اپنے بچوں کو، ان کے نفوس کو پاک کریں، ان کو پاکیزگی کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہی ہوں، اللہ مجھے بھی اس کو کرنے کی توفیق عطا کرے، آسانیاں دینے کی توفیق دے، اور اللہ آپ سب کے گھروں میں بھی ایمان اور تقوی، میرے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ میرے ارد گرد بھی مجھے ایمان اور تقوی کا ماحول عطا فرمائے۔ بہت جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔